ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کرنی ہے اس ہستی کے حوالے سے کہ جن کی وجہ سے یہ معرض وجود ہے اس دنیا کا، کہ جن کی وجہ سے خیر بڑھتی ہے، یہ جو بھی عزتیں ملتی ہیں، عروج ملتے ہیں، قرار ملتے ہیں، سرور ملتے ہیں اور یہ نور بڑھتے ہیں، وہ میرے سرکار کے وسیلے سے بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم نے بات کرنی ہے سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان، ہماری نسلیں قربان، ہمارے مال و دولت جو انہی کے وسیلے سے بڑھتا ہے ان پہ قربان۔ ناظرین کرام، آج ہم نے بات کرنی ہے شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، نبیوں کے سردار، سردار کونین۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اس ہستی کے حوالے سے کہ شاید ہمارے پاس یہ ٹرانسمیشن کم پڑ جائے، یہ وقت کم پڑ جائے، ہماری زندگی کم پڑ جائے، ہم ان کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج انتہائی جامع گفتگو کے لیے مفتی محمد احمد سعیدی صاحب موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج بات کرنی ہے سرکار کے حوالے سے، سردار کے حوالے سے۔ مفتی صاحب، ان کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے کس طرح بیان کریں گے؟ میں تو کانپنے لگ گیا ہوں۔ اللہ اللہ اللہ، ایک واقعی آپ نے ایک کیفیت طاری کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیفیتیں ہر مومن کو عطا فرمائے، آمین۔ اور زندگی یہی ہے، یہی لمحات ہیں زندگی کے جو کریم آقا کے عشق میں، محبت میں اور اس طرح کی کیفیات میں گزر جائے۔ آمین، بالکل گزر جانی ہے زندگی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر ورفعنا لک ذکرک، وفی مقام آخر ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قرآن کریم متعدد مقامات پر جس طرح آپ نے انٹرو میں کیا کہ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، بے شک ہر حوالے سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ کائنات کا وجود میرے محبوب کے وجود کے سبب سے ہے، بے شک یہ کائنات کے اندر خوشبوئیں، شجر و حجر، یہ میرے محبوب کے موجود ہونے کی وجہ سے بے شک بے شک۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود کے ہی سبب سے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی۔ سبحان۔ تو رب نے اپنی ربوبیت کا اظہار ہی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے کروایا ہے۔ تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے، لاہور رنگ کی پوری ٹیم اور انتظامیہ کے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یقیناً وہ ذات ہے کہ جیسے وہ کسی شاعر نے کہا تھا، مجھے شعر تو پورا یاد نہیں ہے، مفہوم اس کا یہ تھا کہ قلم ٹوٹ گئے اور سیاہیں ختم ہوئی، تیری نعت کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور 1444 سال گزر چکے ہیں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کو اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کو، ظاہری تشریف لے جانے کو، لیکن ہمارے دلوں میں ویسے ہی کریم آقا موجود ہیں جیسے ہمارے دل کی دھڑکن ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بالکل ہمارے رگ و پا کے اندر محبوب کی محبت ایسے ہی جاری اور ساری ہے جیسے ہماری رگوں کے اندر ہمارا خون جاری اور ساری ہے۔ اور بندہ مومن کی حیات یہی ہے کہ جو کریم آقا کی محبت میں گزر جائے۔ وہ ذات ہیں کہ جن کے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اب ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم بلند نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے درجات کو بلند کر رہے ہیں۔ ان کا ذکر کرنا، ان کا ذکر تو خدا نے بلند کیا ہوا ہے، ہمارا ذکر کرنا یہ ہماری بلندی کے سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، جن جن لوگوں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو اپنی زندگی کا معمول بنایا ہے، وہ اگر قطرہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر بنا دیا، وہ بے زر تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زر بنا دیا، وہ کچھ بھی نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بنا دیا ہے۔ ایک بادشاہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کے اندر جھاڑو لگا رہا تھا، شاید ہم نے پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کیا تھا۔ تو بادشاہ جھاڑو لگا رہا ہے، چھڑکاؤ کر رہا ہے، اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ایک بندہ آیا اور جو اس کے ملک کا تھا، اس کے رعایا میں سے تھا، اس نے آ کر پوچھا حضور آپ یہاں پر گلیوں کے اندر جھاڑو اور چھڑکاؤ کر رہے ہیں، آپ تو ہمارے بادشاہ ہیں۔ تو اس نے کہا بادشاہ ہوں میں وہاں پر، یہاں کا میں گدا ہوں۔ اور وہ بادشاہی بھی اسی در سے ملی ہے۔
تو جس کو جو عزتیں ملتی ہیں میرے محبوب کے اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں. نہیں تو کریم آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے قبل عالم کیا تھا؟ جہالت تھی اور بے باکی تھی، ہر حوالے سے بے باکی تھی. لیکن کریم علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، جو لوگ میرے محبوب کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں، کریم آقا کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیتے ہیں، اللہ رب العزت نے، وہ اگر ابو بکر تھے تو صدیق کے اکبر بن گئے، وہ فاروق تھے تو عمر تھے تو فاروق اعظم بن گئے، وہ عثمان تھے تو ذوالنورین بن گئے، وہ علی تھے تو حیدر کرار بن گئے. اور یہ ساری شان اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے، محبوب کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں بے شک ناظرین، جس کی نسبت جڑ جاتی ہے سرکار سے، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے لیے صرف عروج کا سفر ہے. پھر یہ ظاہری جو معاملات ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم میٹیریلسٹک دور ہے، ہم یہ ظاہری معاملات دیکھتے ہیں، مگر ہم یہ نہیں جانتے کہ جو سرکار سے تعلق ہے وہ روح کا تعلق ہے اور وہ صرف عروج کا تعلق ہے. اچھا، یہ مفتی صاحب سے یہاں پر جس طرح ہم، رضوان آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا، ہم تھرو آؤٹ اپنی ٹرانسمیشن میں جو 18 روزے ہم گزار چکے ہیں، ہم نے نیت پہ بہت زیادہ فوکس کیا. اگین میں یہی بات کہوں گی کہ ہم بہت سے کام اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے مسلمان، لیکن ہو سکتا ہے ہمارے مائنڈ میں ایسا کچھ نہ ہو، نیت نہ کچھ ہو، سو وہ ہمارا جو ثواب ہے وہ شاید مائنس ہو جائے. مفتی صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. سرکار علیہ السلام کی بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہی یہی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیت اچھی ہے، کوئی کام ہم کر رہے ہیں تو اس کا اجر بہترین ہے. ایک کام ہم نہیں بھی کر رہے ہیں نا، ہماری سوچ اور نیت ہے کہ ہم نے یہ کام اچھا کام کرنا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اور اگر ایک اچھا کام بھی ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں سوچ اور فکر ہماری نیگیٹو ہے تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اس کے اوپر ڈھیر ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، اگر ٹائم ہو تو میں مثالیں دوں. جی بالکل کوئکلی بس کیجئے گا. اس میں مثال یہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام کے یہ جو حدیث مبارکہ کا شان ورود ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو کچھ لوگوں نے اس نیت سے بھی ہجرتیں کی کہ کچھ خواتین بھی یہاں سے ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئی. صحیح. تو ان لوگوں نے نکاح کرنا تھا، اب یہاں پہ رہ کے تو نکاح ہو نہیں سکتا، وہاں پر جانا پڑے گا. تو ہجرت ان کی انہوں نے ملک تو چھوڑا، وطن چھوڑا، مکہ کو چھوڑا، مدینہ گئے، لیکن نیت تھی نکاح کرنے کی. تو سرکار نے واضح فرما دیا کہ جس نے جس لیے ہجرت کی ہے اس کا اجر وہی ہے، اس کے لیے چیز وہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. جس نے اللہ رسول کے لیے ہجرت کی ہے اس کے لیے وہ اجر و ثواب ہے، جس نے نکاح کے لیے کی اس کے لیے جس کی جو نیت ہے بالکل اسے وہی ملتا ہے. ناظرین، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے